اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغنی الادیب کے باب خامس میں ہماری گفتگو خاتمہ کے بارے میں تھی۔ خاتمے میں یہ کسی لفظ کے حذف ہونے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی لفظ کے حذف ہونے کے لیے 8 شرائط ہیں، تو ان 8 شرائط میں سے ابھی تک ہم ایک شرط پڑھے۔ آج انشاءاللہ دوسری اور تیسری 2 شرط تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس لفظ کو حذف کیا جا رہا ہے وہ اس کلمے کا جز نہ ہو۔ جز بمعنی مستند مستند نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کی مثال ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کو آپ حذف کرنا چاہ رہے ہیں وہ مؤکد نہیں ہونا چاہیے یا مؤکد نہیں ہونا چاہیے۔ فی الحال ہم دونوں کی طرف ذہن کو لے جاتے ہیں۔ مؤکد نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ لأن تاکید یأتی لطول، تاکید لاتے ہیں تاکہ کلام میں لمبائی پیدا ہو۔ والحذف للاختصار، اور حذف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اختصار۔ تو نتیجے میں حذف کرنا غرض تاکید کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے کیا ہے جناب، پھر کہتے ہیں کہ وہ مؤکد کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مؤکد معنوی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ مؤکد لفظی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مفعول مطلق میں بھی کبھی کبھی ہم نے کہا تھا کہ وہ اپنے عامل کی تاکید کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس میں اگر مفعول مطلق کو حذف کریں گے تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی، عامل کو حذف کریں گے تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر معترض تو اپنا اعتراض کرتا ہے نا۔ کسی نے ایک شعر پیش کیا ہے کہ یہاں پر 4 لفظ آئے ہیں جو تاکید کر رہے ہیں ایک محذوف کی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ محذوف کی تاکید نہیں ہوتی، تو اس کا بھی مصنف جواب دیتے ہیں کہ یہ اصل تاکید نہیں ہے، یا اگر تاکید ہیں تو یہ ایسی چیز کی تاکید ہے کہ جس کو یہاں پر دلیل کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، اور دلیل کی وجہ سے حذف کرنا یہ ایسے ہے کل اثبات، کیونکہ بغیر دلیل کے حذف کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہے کہ یہاں فلاں چیز حذف ہے، پھر تو اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ الشرط الثانی، 8 شرائط میں سے دوسری شرط، اللہ یکون ما یحذف۔ ما یحذف بمعنی محذوف، جس کو حذف کیا جا رہا ہے وہ کل جز نہیں ہونا چاہیے، جز بھی نہیں ہونا چاہیے، کل جز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یحذف الفاعل، کسی جملے میں فاعل کو حذف کرنا چاہیں تو حذف نہیں کیا جاتا۔ ولا نائب الفاعل، نائب فاعل بھی حذف نہیں کیا جاتا۔ ولا مشبہہ، کوئی ایسی چیز جو فاعل کے ساتھ شباہت رکھتی ہے یا مفعول کے ساتھ، نائب فاعل کے ساتھ، مثلا مبتدا کو، خبر کو، کیونکہ یہ بھی کل جز ہے نا، بلکہ حقیقت میں تو جز ہے، ٹھیک۔ وقد مضى رد علی ابن المالک، کہتے ہیں بھائی ہم نے تو ابن مالک کی ایک بات پڑھی تھی کہ وہ لیس لا یکون ما خلا ما ادا، ان کے فاعل کو حذف کر رہا تھا۔ کہتے ہیں تو پھر کون سی ہم نے اس کی بات مانی تھی؟ وقد مضى رد یعنی ٹھکرانا گزر گئے ابن مالک پر۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فی مرفوع افعال الاستثناء، کہ افعال استثناء کا مرفوع محذوف ہے۔ ہم نے کہا تھا نہیں، محذوف نہیں ہے۔ الثالث، ان شروط میں سے تیسری شرط۔ اب مصنف صاحب بھی شاید ہماری طرح تھک گئے ہیں یا کیا، بھائی پہلے پہ کہا الشرط الثانی، پھر کہا الثالث، تو تھوڑا انسان کو جو توجہ ادھر ادھر چلی جائے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ ثالث سے مراد کیا ہے؟ بھائی وہی الشرط کا لفظ یہاں بھی لگاؤ، یا اگر شرط کا لفظ نہیں لگانا تو ثانی پہ بھی نہیں لگاتے، ایک جیسی سیٹنگ ہونی چاہیے۔ الثالث یعنی الشرط الثالث، اللہ یکون مؤکدا، اللہ یکون میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو جاری ما یحذف کی طرف، یعنی جس کو حذف کیا جا رہا ہے وہ مؤکد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ مؤکد پڑھیں
تو بھی اس کے آگے بحث میں چل کے ہم دیکھیں گے وہ بھی گنجائش نکل آئے گی۔ وَهَذَا شرط، یہ جو تیسری شرط ہے، کیا سب نحوی اس کی طرف متوجہ تھے یا اس کو کسی خاص نحوی نے آ کے ایجاد کیا؟ فرماتے اول من ذکرہ الاخفش، سب سے پہلے جس نے اس تیسری شرط کو ذکر کیا ہے وہ جناب اخفش صاحب تھے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا اخفش نے؟ منع فی نحو، اخفش صاحب نے منع کیا اس قسم کی، جیسی مثال، صرف یہ مثال نہیں، جو بھی مثال اس قسم کی ہوگی، الذی رأیت زید، اب الذی کی جگہ پر مثلا التی رأیت ہند، کیونکہ اس قسم کی مثال کرنی ہے نا، صرف اس مثال پر محدود نہیں رہنا ہے۔ اب کیا ہے؟ ان یؤکد العائد المحذوف، ٹھیک ہے، بقولک نفسہ، یہاں پر تأکید کرے وہ عائد جو محذوف ہے اس قول کے ساتھ نفسہ، یعنی نفسہ میں ایک ضمیر بھی تو ہے نا جو پلٹ رہی ہے زید کی طرف۔ اب کہتے ہیں اس کو آپ ایسے تاکید مانیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو میں منع کرتا ہوں۔ لأن المؤکد مرید لطول، اس لیے کہ مؤکد چاہتا ہے کہ کلام میں لمبائی پیدا ہو، والحاذف مرید للاختصار، اور حذف ہونے والا، کیونکہ اس میں فاعل ہے تو ترجمہ ایسا کرے، حذف ہونے والا چاہتا ہے کہ کلام مختصر ہو، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں نہیں بنتی۔ اچھا، تو اخفش صاحب کو علماء نے مانا، اعتراض کیا؟ فرماتے وَتَبِعَهُ الفارسی، اخفش کی پیروی کی کس نے؟ جناب فارسی صاحب نے۔ فرد الفارسی فی کتاب الاغفال، پھر ٹھکرایا ہے جناب فارسی صاحب نے کتاب اغفال میں، کس کو ٹھکرایا؟ رد کا بیٹا مفعول، فرد اس نے ٹھکرایا ہے جناب قول زجاج، زجاج کے قول کو، رد فعل، ہوا کی ضمیر فاعل، قول اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ فی، بھئی کہاں پر ٹھکرایا ہے؟ فی، اس آیت میں، ان ھذان لساحران، فرماتے ہیں ان تقدیر ان ھذان لہما ساحران، کہا کہ ہما تاکید کر رہے مثلا کس کی؟ ھذان کی۔ فقال الحذف والتوکید، فقال کس نے؟ فارسی صاحب نے، زجاج نے نہیں، فارسی صاحب نے کیا کہا کہ حذف کرنا اور پھر لام کے ساتھ ساتھ تاکید لانا متنافیان، یہ متنافی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہما کو مؤکد مانتے ہیں تو پھر ساحران اس کی تاکید ہے، مؤکد کو حذف کرنا پھر لام کے ساتھ تاکید لانا یہ آپس میں کیا ہے؟ تنافی رکھتے ہیں۔ وَتَبِعَ ابا علی، ٹھیک ہے، ابو الفتح، ٹھیک ہے، وَتَبِعَ ابا علی ابو الفتح۔ اب یہ الفاظ کے لحاظ سے محسوس تو یوں ہوتا ہے کہ ابا علی مفعول مقدم ہے، ابو الفتح جو فاعل مؤخر ہے، کیونکہ ابو کا حالت رفع میں بیٹا اعراب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ واو کے ساتھ، الف کے ساتھ کس کے ساتھ؟ منصوب ہے۔ اب اگر اس کا یوں پڑھیں تو اس کا تو ترجمہ یوں ہوگا گویا کہ وَتَبِعَ ابو الفتح ابا علی، ابو الفتح نے پیروی کی ہے ابو علی کی، یا یوں کہیں وَتَبِعَ الفارسی، اور فارسی نے جو ہے کیا ہے وہ پیروی کی ہے ابا علی کی۔ وہ ابا علی ہے کون؟ وہی ابو الفتح، یعنی ابو علی کے گویا کہ دو نام ہیں، ایک ابو علی ہے، ایک جو ہے کیا ہے وہ ابو الفتح۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں ایک احتمال رکھ دیں۔ فقال فی الخصائص، تو کہا ہے کس نے؟ ابو علی نے کتاب خصائص میں، لا یجوز الذی ضربت نفسہ زید، وہ بندہ جس کو خود میں نے مارا وہ کیا تھا؟ زید تھا۔ بھئی یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کما لا یجوز ادغامو ایک انسسہ، جیسے ایک انسسہ کو بھی جو ہے کیا ہے ادغام کرنا سین کا سین میں ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی کوئی سبب تو ہوگا نا۔ لما فیہما، اگر پہلے میں آپ کیا کہیں گے جناب کسی چیز کو حذف مانیں گے اور دوسرے میں سین کو سین میں ادغام کریں گے تو اس میں کیا ہے؟ جمیعاً من نقض الغرض، غرض جو ہے کیا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بھئی کیسے غرض ٹوٹتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہاں اوپر والی مثال الذی ضربت میں حذف کریں گے
تو پھر وہ طول ہمیں نہیں ملے گی، اختصار ہوگا۔ اور دوسرے میں ہم نے ایک انسسہ میں ایک سین کو بڑھایا تھا تاکہ ایک انسسہ احرنجم کی طرح ہو جائے، اگر ادغام کریں گے تو پھر وہ جو ایک جیسا بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنے گا۔ وَتَبِعَهُمْ ابن مالک، فارسی ابو علی ابو الفتح کی پیروی کے ابن مالک نے فقال، پھر ابن مالک نے کیا کہا، لا يجوز حذف عامل المصدر، مصدر کے عامل کو بھی حذف نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المؤکد، وہ مصدر جو تاکید کر رہا ہے، یعنی مفعول مطلق، اس کے عامل کو بھی حذف نہیں کر سکتے، جیسے ضربت و ضربن۔ کیوں؟ لأن المقصود بالمصدر، اس لیے کہ اس مصدر کے ذریعے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے جناب، تقویت عامل المصدر، کہ مصدر کے عامل کو ہم طاقت دیں، اس کو دفن کر دیں گے تو اس کو طاقت کی انجیکشن کیا، ٹھیک ہے۔ وہ تقریر معنی ہو، وہ تقریر معنی ہو، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس عامل کے معنی کو مزید ہم مضبوط کر سکیں۔ والحذف منافع لذالک، اور حذف جو ہے کیا ہے، تقویت اور تقریر کے ساتھ کیا کرتا ہے، منافات رکھتا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مُخَالِفُونَ لِلْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ أَيْضًا، اور یہ سب کے سب خلیل اور سیبویہ کے بھی مخالف ہیں، یعنی صرف خلیل کے نہیں بلکہ دونوں کے مخالف ہیں۔ فَإِنَّ سِيبَوَيْهِ سَأَلَ الْخَلِيلِ، بتحقیق سیبویہ صاحب نے خلیل سے پوچھا تھا، کس کے بارے میں، ان النحو، اس قسم جیسی مثال، مررت بزید، میں گزرا زید سے، وَأَتَانِي أَخُوهُ، اور میرے پاس آیا اس کا بھائی، أَنفُسُهُمَا كَيْفَ يُنْطَقُ بِالتَّوْكِيد، اے استاد خلیل مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیسے بولا جائے تاکید کے عنوان سے، ٹھیک ہے۔ فَأَجَابَهُ، پھر خلیل نے سیبویہ کو جواب دیا، اجابہ کا فاعل کون ہے، خلیل، ہو کی ضمیر کہاں جائے گی، سیبویہ کی طرف، بِأَنَّهُ يُرْفَعُ، کہا کہ بتحقیق اس انفس کو رفع دیا جائے گا، بتقدیر ہما صاحبا یا انفسہما، یعنی اس کا مؤکد ہم نے حذف کر دیا اور مؤکد کو کلام میں رکھا۔ وَيُنْصَب، اور اگر انفس کو آپ نصب بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس سے پہلے ایک عامل کو تقدیر میں رکھیں، اعنیہما انفسہما، میں نے نیت میں رکھا ہے، میں نے مراد لی ہے ان دو سے کہ خود اور خود آئے، ان کا کوئی غلام نہیں آیا، ان کا کوئی نوکر شوکر نہیں آیا۔ وَوَافَقَهُمَا، خلیل اور سیبویہ کی موافقت کے اللہ تعالیٰ اس بات پر کہ انفس کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، مؤکد مانیں گے تو اس کا مؤکد حذف مانیں گے، اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں تو پھر عامل نصب کو بھی تقدیر میں مانیں گے۔ جماعتون، ایک جماعت ان کی پیروکار ہو گئی ہے، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ الْعَرَبِ، اور اس جماعت نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی بلکہ کلام عرب سے ایک مثال دی، ان محلن و ان مرتحلن و ان فی السفر اذ مضوا محلن، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اور بھی لفظ تھا، و ان مالن و ان ولدن۔ اب دیکھیں ہر جگہ پر ان اور اس کے بعد اس کا منصوب تو آیا ہے، اس کی خبر تو نہیں آئی، کیونکہ ان کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع، ٹھیک ہے۔ فحذفوا الخبر، پھر انہیں حذف کر دیا اس خبر کو، ما انہ مؤکد بان، مؤکد نہیں پڑھنا ہے بیٹا ابھی، ما ان الخبر، جبکہ اس خبر کی تاکید لائی گئی تھی کس کے ذریعے، ان کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وفیہ نظر، کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ اس کا مؤکد محذوف ہے، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ فإن المؤکد، وہ چیز جس کی تاکید کی جا رہی ہے، وہ نسبت الخبر الی الاسم، کسی لفظ کی تاکید نہیں ہے، اس نسبت کی تاکید ہے، یہ جو ہم اسم اور خبر کے درمیان نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی تاکید ہے، لا نفس الخبر، خود خبر کی تاکید نہیں ہے۔ وقال صفار، صفار صاحب بھی ایک نحوی ہے، انہوں نے فرمایا ہے انما فر الاخفش من حذف العائد، بتحقیق اخفش صاحب نے فرار کیا ہے کہ کہیں پر عائد کے حذف ہونے والا نہ اعتراض ہو، اس لیے اس نے اس کو تاکید مانا ہے، کیونکہ اگر خبر ہے تو پھر خبر میں تو کوئی عائد ہونا چاہیے جو اسم کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک۔ فی نحو، اس قسم کی مثال میں، الذی رأیتہ نفسہ زید، یہاں دیکھیں عائد موجود ہے جو الذی کی طرف جا رہا ہے، لأن المقتضی للحذف الطول،
وہ چیز جو تقاضا کرتی ہے حذف کے لیے وہ آپ کہتے ہیں کہ طولانی ہونا ہے اس لیے ہم حذف کر رہے ہیں، ٹھیک، وہ لہذا لا یحذف، اور اسی وجہ سے جہاں پر طول نہ ہو حذف نہیں کیا جائے گا، جیسے الذی هو قائم زید، ٹھیک، الذی هو قائم زید، یا طول نہیں تو ہم ہوا کو حذف نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا فَرُّوا مِنَ الطُّولِ، جب وہ کلام کے لمبے ہونے سے بھاگتے ہیں اس لیے عائد کو بھی حذف کرتے ہیں، فَكَيْفَ يُؤَكِّدُونَ، پھر وہ تاکید کیسے لاتے ہیں؟ تاکید تو وہی طول ہے، آپ طول سے بھاگ کر پھر طول کا توق تاکید کا اپنے گردن میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا حَذْفُ الشَّيْءِ لِدَلِيلٍ، لیکن اگر کسی چیز کو آپ حذف کریں کسی دلیل کی بنیاد پر، وہ توکید ہو، پھر اس محذوف کی تاکید بھی لائیں، یعنی جس کو آپ نے حذف کیا ہے دلیل کی وجہ سے، پھر اس کی تاکید بھی لائیں، فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا، تو یہاں پر حذف کرنے میں اور تاکید لانے میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَحْذُوفَ لِدَلِيلٍ، اس لیے کہ وہ چیز جو کسی قرینے کی وجہ سے محذوف ہوئی ہے وہ کا ثابت، وہ ایسے جیسے کہ موجود ہے، نتیجے میں اس حذف پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔